الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضى ما علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار او کما قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، میری گفتگو کا موضوع ہے نیک اعمال کا خسارہ۔ میں زیادہ وضاحت سے بات کروں تو قیامت والے دن جب انسان کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں، یہ میری گفتگو کا موضوع ہے، اور میں اس سلسلے میں 3 احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں گفتگو کا آغاز قرآن پاک کی ایک آیت سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے جوائن کر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 ہیں، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ کہہ دو کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے مفسرین نے 3-4 چیزیں لکھی ہیں کہ اس میں فکری ملحد بھی شامل ہیں، وہ لوگ جو خدا اور آخرت کے منکر ہیں، خدا اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جیسے کہ جو اس فلسفہ زندگی کے قائل ہیں کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ اور اس میں عملی ملحد بھی شامل ہے جو خدا کی ہستی کے تو قائل ہیں لیکن اس کی رضا سے بے فکر، آخرت سے بے پرواہ، یہ حال مست اور مال مست لوگ ہیں۔ اور اس میں نفس کی پیروی کرنے والے اور خدا سے امیدیں باندھنے والے بھی شامل ہیں، کہ جس طرح کہ حدیث میں اس آدمی کی مذمت کی گئی کہ جو اپنی نفس کی پیروی کرے اور خدا سے امیدیں باندھے رکھے۔ اور اس میں مغضوب علیہم اور الضالین بھی شامل ہیں، یعنی وہ لوگ جن پہ خدا کا عذاب ہوا اور گمراہ یا غلط فکر نظر رکھنے والے، غلط عقیدہ رکھنے والے لوگ۔ لیکن میں آج جو توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں وہ ان لوگوں کی طرف ہے کہ جن کے عقائد درست ہوں گے، جو بہت زیادہ نیک اعمال لے کے آخرت میں اللہ کے روبرو پیش ہوں گے، لیکن یا تو ان کے نیک اعمال کی وقت ختم کر دی جائے گی، یا ان کے نیک اعمال دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، یا ان کے نیک اعمال مٹی کے ذرات کی طرح ہوا میں بکھیر دیے جائیں گے۔ یہ پہلی حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4923 ہے۔ میں صرف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز سب سے پہلا شخص جس کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ ہوگا جسے شہید کر دیا گیا۔ اسے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی عطا کردہ نعمت کی پہچان کرائے گا تو وہ اسے پہچان لے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ تو نے اس نعمت کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں لڑائی کی حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، اس لیے لڑے تھے کہ یہ شخص جری ہے، اور یہی کہا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اس آدمی کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہ آدمی پیش کیا جائے گا جس نے علم پڑھا، پڑھایا اور قرآن کی قرأت کی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، وہ پہچان کر لے گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم پڑھا اور پڑھایا اور تیری خاطر قرآن کی قرأت کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے علم پڑھا کہ کہا جائے یہ عالم ہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا جائے کہ کہا جائے یہ قاری ہے، سو وہ کہا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہ آدمی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا جس پر اللہ نے وسعت کی اور ہر قسم کا مال عطا کیا، اسے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا،
وہ پہچان لے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے ان میں کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے کوئی راہ نہیں چھوڑی جس میں آپ کو پسند تھا کہ مال خرچ کیا جائے اور میں نے اس راہ میں خرچ نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جھوٹ بولا, تم نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ کہا جائے کہ تو سخی ہے, اور ایسا ہی کہا گیا. پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا. تو حضرات, ریا, دکھاوا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اعمال کو برباد کر کے رکھتی ہے. جیسے کہ یہ پھر میوٹ ہو گیا ہے. آرائیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم یراؤون. یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں. تو دکھاوا کرنے والے لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا جو روز جزا کو جھٹلانے والے ہیں. تو دکھاوا ایسی چیز ہے جو قیامت کے دن انسان کے نیک اعمال کی وقت ختم کر دے گا. ان نیک اعمال کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی اور انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ دوسری حدیث جو میں نے گفتگو کے شروع میں آپ کے سامنے پیش کی, یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6579 ہے. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا, ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی ساز و سامان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز, روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا, اور اس طرح آئے گا کہ دنیا میں اس کو گالی دی ہوگی, اس پر بہتان لگایا ہوگا, اس کا مال کھایا ہوگا, اس کا خون بہایا ہوگا اور اس کو مارا ہوگا. تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو بھی دیا جائے گا اور اس کو بھی دیا جائے گا. اگر اس پر جو ذمہ ہے اس کی ادائیگی سے پہلے ہی اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا, تو پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تصور کریں کہ آدمی اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے اور اس کے نیکیوں کے پہاڑ ہیں, اور اس کا فیصلہ ہوا چاہتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے, کہ اچانک ایک شخص کھڑا ہو کہ ٹھہر جائیں, اس نے تو میری زمین پہ قبضہ کر لیا تھا. دوسرا کھڑا ہو جائے کہ اس نے تو مجھے بلا وجہ مارا تھا, اس نے تو مجھے گالی دی تھی, اس نے تو میرے ساتھ فلاں زیادتی کی تھی. اور پھر اس کا بدلہ دینے کے لیے اس کی نیکیوں کو ان لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا جائے, یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور دعوے دار پھر بھی باقی رہیں گے. تو پھر اب کیا کیا جائے گا کہ ان دعوے داروں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ انسان نیکیوں کے پہاڑ لے کر آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہو, لیکن اس کی نیکیاں دوسروں میں تقسیم کر دی جائیں اور اس کی نیکیاں اس کے کسی کام نہ آ سکیں. اور حضرات, یہ تیسری اور بڑی اہم حدیث یہ سنن ابن ماجہ سے ہے. یہ حدیث نمبر 4245 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ صحابی کا نام ثوبان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح بنا دے گا. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, اللہ کے رسول, ان لوگوں کا حال ہم سے بیان فرمائیے اور کھول کر بیان فرمائیے تاکہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جان لو کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہی ہیں اور تمہاری قوم میں سے ہیں, اور وہ بھی راتوں کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو, لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے. حدیث میں لفظ استعمال ہوئے ہیں اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا, کہ وہ اپنی تنہائی میں اللہ کی حدود کو پامال کر دیں گے. حضرات, یہ حدیث جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات ارشاد فرمائی, شاید ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی ہو کہ تنہائی میں آدمی حدود اللہ کو کیسے پامال کر سکتا ہے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث تو شاید آج کے زمانے کے لیے کہی گئی, کہ جب موبائل کی شکل میں اور انٹرنیٹ کی شکل میں یہ چھوٹا سا آلہ ہر شخص کے ہاتھ میں موجود ہے, اور تنہائی میں جو شخص چاہے اس سے نیکیوں کا علم حاصل کر سکتا ہے, اور جو شخص چاہے وہ اس کی مدد سے اسفل سافلین میں گر سکتا ہے. حضرات, یہ حدیث خاص طور پہ آج کے زمانے کے لیے, اور جس طرح حافظ اجاز صاحب نے آج صبح کے درس قرآن میں ذکر کیا, یہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی تنہائیوں میں اس بات سے آگاہ رہیں, اس بات کی طرف خصوصی فکر کریں, خصوصی توجہ دیں کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. اللہ ہماری تنہائیوں میں بھی ہمارے تمام اعمال سے آگاہ ہے.
یہ ہم احساس پیدا کریں گے تو ان برائیوں سے بچ سکیں گے۔ اور میں صرف ان 3 حدیثوں کی طرف مختصر طور پہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا کہ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو یا تو قیامت کے دن انسان کے اعمال کی وقت کو ختم کر دیں گی، یا انسان کے نیک اعمال دوسروں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ انسان کے نیک اعمال کو مٹی کے ذرات کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے۔ اور ان سے بچا کیسا جائے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اس کا نسخہ بتایا، خسارے کا جہاں ذکر کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قیامت کے خسارے سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔